اچھا ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے، بینکنگ جو ہے وہ اسلامک ہوگی، شرعی طور پہ اس کا جواز بھی ہو گیا، لیکن ایک عام آدمی کو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ جی دیکھیں، عام آدمی کے لیے اب سوال تو یہ ہے نا کہ بینک کا ڈومین کیا ہے، بینک کیا اس کا وہ کس ڈومین میں کام کرتا ہے۔ تو اگر ہم اس ڈومین میں دیکھیں تو ایک تو پوری سوسائٹی کے اوپر جو کنونشنل بینک کے ذریعے سے جو ایک قرضوں کا بوجھ پڑ جاتا ہے، جی دولت سمٹ کر چند ہاتھوں میں چلی جاتی ہے، اسلامک بینکنگ سے ایک تو پوری سوسائٹی، پورا معاشرہ اس وبال سے بچ جاتا ہے کہ دولت سمٹ کر جی نہیں جاتی۔ جی دوسرا جو سب سے اہم بات ہے کہ دیکھیں، عام آدمی وہ جس نے بینک کے ساتھ کوئی نہ کوئی معاملہ کرنا ہے، اب ایسا تو نہیں ہے نا کوئی بھی ادارہ ہے اس کے ساتھ ہر فرد معاملہ کرے۔ جی یہ تو سوال یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ یونیورسٹی ہے، ایک کالج ہے، اس سے عام آدمی کو کیا فائدہ ہے؟ تو یونیورسٹی کالج سے تو اسی کو فائدہ ہوگا کہ جس کا تعلق بھی یونیورسٹی سے ہوگا۔ جی اب آپ ایک آدمی سوال کرے کہ یونیورسٹی سے ایک کسان کو کیا فائدہ ہو رہا ہے، ہاں بالکل یا ایک کالج سے ایک ریڑھی جی والے کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ جی تو دیکھیں، بینک سے اس آدمی کو فائدہ ہوگا جس کا واسطہ بینک سے پڑے گا۔ بالکل تو جب اس کا واسطہ بینک سے پڑ رہا ہے تو عام آدمی اس سے فائدہ بھی اٹھاتا ہے۔ یعنی سب سے بڑا فائدہ تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آج کے اس دور کے اندر بھی، جس دور میں ہر جگہ کرپشن اور ہر جگہ کہیں پر بھی انسان اپنے گھر میں بھی مطمئن نہیں ہے کہ وہ اپنی جو سیونگ ہے وہاں رکھ سکے، بالکل لیکن ایک عام آدمی اگر بینک میں اکاؤنٹ کھلواتا ہے تو وہ اسے اور اپنے جو سیونگ اس نے رکھی ہوئی ہے، چاہے وہ ریڑھی والا ہے، چاہے وہ سبزی بیچنے والا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے ایکس وائی زی، اگر وہ وہاں پہ اکاؤنٹ کھلوا کے اپنی سیونگ رکھتا ہے تو وہ سکون کی نیند گھر میں سوتا ہے کہ میرے پیسے محفوظ ہیں۔ محفوظ تو اس کے پیسے تو محفوظ ہیں، اس کی سیونگ تو محفوظ ہے، اور وہ وہاں پر تو وہ اپنے گھر میں بھی اس کو محفوظ اتنا نہیں سمجھتا جتنا کہ وہاں پر جی سمجھتا ہے۔ اور مجموعی اعتبار سے ہم نے بتا دیا کہ جیسا کہ اسلامک بینکنگ میں دولت سمٹ کر بعض ہاتھوں میں نہیں جاتی، اور کنونشنل بینکنگ کے وبال سے ایک عام آدمی جیسے انڈائریکٹلی متاثر ہوتا ہے، اسلامک بینکنگ سے وہ انڈائریکٹلی متاثر نہیں ہوتا۔